اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ کی بات چل پڑی تو آج ادھر ہی چلتی جا رہی ہے۔ میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو اور زیادہ کھول کر بتایا جائے کہ اہل حدیبیہ نے جو قربانی دی، مولا نے اس کا انہیں کیا انعام اور صلہ عطا فرمایا، اور یہاں وہ مغالطے بھی سارے چھٹ جاتے ہیں اگر کوئی اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہے کہ یہ 1400 صحابہ جو کہ حدیبیہ میں سرکار کے ساتھ آئے تھے، معاہدہ حدیبیہ میں جو شامل ہوئے تھے، ان میں کوئی منافق نہیں ساتھ آیا، مخلص لوگ ساتھ آئے ہیں، پکے جان نثار ساتھی آئے ہیں۔ کوئی منافق، عبداللہ بن ابی کی جو جماعت تھی وہ وہیں مدینہ میں ہی رہ گئے، نہیں ساتھ چلے۔ اگر کوئی پوچھے اس کی کیا دلیل ہے تو سنو، قرآن ہمارے سامنے ہے، میں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج منافق الگ ہو گئے ہیں اور پکے مخلص جان نثار ساتھی سرکار کے الگ ہو گئے ہیں جی۔ لیکن کیا کیا جائے بدبختی کا کہ کچھ لوگ آج بھی ان کو مکس کر رہے ہیں، اور حضور کے جو جان نثار ساتھی تھے، قربانیاں دینے والے، مال قربان کرنے والے، جان قربان کرنے والے، ان کے اندر بھی ان کو معاذ اللہ منافقین نظر آتے ہیں، جبکہ خدا نے ان کو جدا کر دیا ہے۔ سنو قرآن، سورہ فتح کی آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول لک المخلفون من الاعراب۔ کچھ بدو لوگ جو پیچھے رہ گئے، سرکار کے ساتھ نہ گئے حدیبیہ میں، یعنی عمرہ کرنے کے لیے نہ گئے، پیچھے رہ گئے، سیقول لک المخلفون، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ پہنچیں گے، کیونکہ یہ رستے میں صورت نازل ہو رہی ہے، حدیبیہ سے واپس جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب جب آپ مدینہ پہنچیں گے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، نہیں ساتھ چلے تھے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، بڑے بڑے ایکسکیوزز بنائیں گے، بڑے بڑے بہانے بنائیں گے۔ محبوب میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں وہ آپ سے آ کر کیا کیا کہیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہیں گے شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا، بس کام ہی ایسا تھا، جیسے آج ہمارا حال ہے نا کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو، جی کام ہی کچھ ایسا ہے، کیا کریں، کام ہی کچھ ایسا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ بھی ایسے ہی کہیں گے، شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا، واہلونا، ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا۔ کوئی کہے گا میری بیوی بیمار تھی، کوئی کہے گا میرا بیٹا بیمار تھا، کوئی کہے گا میرا اونٹ بیمار تھا، کسی کا کچھ خراب تھا، کسی کا کچھ خراب تھا، اصل میں ان کے دل خراب تھے۔ فرمایا وہ کہیں گے حضور سے کہ فاستغفر لنا، کہ حضور ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہماری یہ غلطی معاف ہو جائے، ہم آئندہ حضور آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے، اس مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں ہمارے مال نے نہیں نکلنے دیا، ہمارے گھر والوں نے نہیں نکلنے دیا۔ اللہ فرمایا یہ کہیں گے آپ سے، مطلب یہ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے تو ایمان میں شک ہی نہیں ہے، وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، نہیں نکلے ہیں آپ کے ساتھ، وہ منافق ہیں۔ فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبان سے وہ باتیں کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی ہے ہی منافق، وہ منافق ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں چلے، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ اپنی زبانوں پہ لائیں گے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا۔ فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تم اپنے گھروں میں رہ کر کیا اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ کسی تکلیف سے بچ جاؤ گے؟ خدا تکلیف دینا چاہے تو تمہیں گھروں میں نہیں پہنچا سکتا؟ تم
سمجھتے ہو اللہ کا نبی تکلیفیں اٹھائے اور تم گھر میں آرام سے بیٹھو؟ جی تمہیں خدا کے رسول سے اپنی جان پیاری ہے نا، اس لیے تمہیں ساتھ نہ جا کر خوش نہیں ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ جناب ایک کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا انکل ٹھیک ہو؟ جناب الحمدللہ، آپ کون ہیں؟ کیا نام ہے؟ جی شعبان بول رہا میں لیڈ سے۔ شعبان صاحب جناب۔ جی انکل یہ پوچھنا پروگرام آج بڑا اچھا، اللہ کے ویری ویل واچ ایوری ویک، اور میں سے ایک سوال پوچھنا سی پلیز۔ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے پروگرام اور کیے نہیں جانے بھائی انگلش کیے نہیں گئے اساں بچے واسطے۔ اچھا اچھا اچھا۔ I know it's not related to the topic, but could there something be done which Dr. Tahir Al-Qadri صاحب نے پروگرام ہوا اور کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے، انتظامیہ جو ہے اس پر غور کرے گی انشاءاللہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ منافق جدا ہو گئے، صحابہ جدا ہو گئے، سچے جدا ہو گئے، جھوٹے الگ ہو گئے، اپنے سرکار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بیگانے عبداللہ بن ابی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ایسے اللہ نے الگ الگ کر دیے۔ مگر آج تک جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو ابھی فرق نظر نہیں آ رہا کہ منافق کون تھے اور میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی، سچے ساتھی کون تھے۔ تو اللہ سے فیصلہ کروائیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے فرمایا، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بل ظننتم، اے منافقو، اے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں، میرے رسول کے ساتھ تم نہیں چلے، تمہارا گمان یہ تھا، بل ظننتم، تم نے یہ گمان کیا، الن ينقلب الرسول، کہ رسول واپس نہیں آئے گا، والمؤمنون، اور ایمان والے واپس نہیں آئیں گے، وہیں مارے جائیں گے، دشمن کے گھر جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، مرنے جا رہے ہیں، یعنی نامراد دعائیں کر رہے ہیں، آرزویں کر رہے ہیں کہ چلو جان چھوٹے گی۔ جی عبداللہ بن ابی ابن سلول چاہتا تھا کہ کسی طرح رسول پاک مدینہ سے نکل جائیں ساتھیوں کو لے کر، اور یہاں کی سرداری میرے ہاتھ میں رہے۔ وہ سردار تھا اوس اور خزرج کا، تو جب سارے اوس و خزرج مسلمان ہو گئے تو اس کی سرداری خاک میں مل گئی، تو حسد نے مارا اسے اور وہ اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا، مگر لبادہ اس نے منافقت کا اوڑھ لیا اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہا اور اندر سے وہ اسلام کی معاذ اللہ جڑیں کاٹنے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ اس موقع پر جب سرکار نکلے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ نہیں ساتھ میں نکلا، اس کے ساتھی نہیں نکلے ساتھ میں، جو اللہ کے ماننے والے تھے، جو کملی والے آقا کے ماننے والے تھے، وہ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر نکل کھڑے ہوئے، اور جو منافق تھے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ اور آج بھی اگر کسی کو منافقوں میں اور مخلصین مومنین میں فرق نظر نہیں آتا ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خبر لے اور پھر اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے اور قرآن سنے۔ اللہ فرماتا ہے، بل ظننتم، اے منافقو، تم نے یہ سمجھا، الن ينقلب الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے، معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے، والمؤمنون، اور ایمان والے واپس نہیں آئیں گے، قربان جائیں اللہ ان کو مومنین کہہ رہا ہے۔ المؤمنون، یہ جو حضور کے ساتھ گئے ہیں یہ مومنون ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے ایمان والے نہیں ہیں، او کالی بوتھی والے تیری بات سنیں کہ اللہ کے قرآن کی بات سنیں۔ اللہ فرماتا ہے والمؤمنون، یہ ایمان والے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں لہین واپس آئیں گے، الی اہلیہم ابدا، یہ اپنے گھروں میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، مسلمانوں کے لیے یہ بدگمانی، مسلمانوں کے بارے میں یہ بدخواہی تمہارے دلوں میں شیطان نے ڈال دی ہے، شیطان نے آراستہ کر دی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو برا کہتے ہو منافقو، خدا کے محبوب کے یاروں کو برا کہتے ہو، ان کے لیے آرزویں کرتے ہو کہ مارے جائیں۔ فرمایا وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے گمان کیے ان کے لیے بری باتیں سوچی۔ فرمایا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا،
تم ہو ہی تباہ ہونے والے، تم ہو ہی برباد ہونے والے، اور نبی کے یاروں کو برا کہنے والوں، خدا کہہ رہا ہے کنتم قوما بورا، اور تم ہے ہی برباد ہونے والے لوگ ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، ایسے کافروں کے لیے خدا نے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کی ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو رسول پاک کے ساتھیوں کا دل میں حب ان کی پیدا کر لو، ان کا عشق پیدا کر لو۔ جس انداز میں ان کو خدا پیش کر رہا ہے، جو عظمت ان کی خدا بیان کر رہا ہے، اس کو قبول کر لو، اس کو مان لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو الگ کھڑا کر رہا ہے اور صحابہ کرام کو الگ کھڑا کر رہا ہے۔ ان کو مومنین کہہ رہا ہے، ان کو منافقین کہہ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا رب العالمین نے قل للمخلفین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھے رہنا جانے والے جو لوگ ہیں ان کو کہہ دو، پیارے محبوب ان منافقوں کو کہہ دو کہ آج تم نہیں نکلے ہو تو کل تمہیں ایک اور مقام پر بلایا جائے گا۔ من الاعراب، یہ جو بدو لوگ ہیں ان سے کہہ دو ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ایک بڑی سخت قوم آنے والی ہے، بڑی طاقت والی آئے گی، اے مسلمانوں ان سے بھی تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، اس وقت بھی تمہیں نکلنا ہوگا۔ اس وقت کیا حکم ہوگا؟ تقاتلونہم، ان سے لڑو، او یسلمون، یا پھر یہ اسلام لے آئیں۔ تیسری کوئی آپشن نہیں ہے کہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے زیر نگی ہو کر رہو، یہ اجازت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ ان کے لیے دو ہی حکم ہوں گے، یا اسلام لاؤ یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اشارہ ہے ان جنگوں کی طرف جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدین سے ہوئی تھی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی، اسود عنسی کے ساتھ ہوئی تھی، صفاح کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان مدعیان ختم نبوت کے ساتھ ہوئی تھی کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرماتے ہی اپنے اپنے نبوت کے جھنڈے جھوٹے کھڑے کر دیے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے اور آپ نے وہ جہاد کیا کہ اسلام کی ڈولتی ہوئی کشتی کو پھر سے سیدھا ترا دیا اور اس کو ساحل مراد پر پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کردار کی یہاں تعریف کر رہا ہے۔ یہاں کوئی یہودی عیسائی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہودیوں عیسائیوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ یا اسلام لاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ ان کے لیے تیسرا بھی ان کے لیے آپشن ہے ان کی، وہ کیا ہے کہ جزیہ دے کر رہو، مگر اللہ نے یہاں جزیہ کا ذکر نہیں کیا، دو چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ستدعون، اے مسلمانوں ایک وقت آنے والا ہے تمہیں ایک قوم کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بڑی طاقت والی قوم ہوگی، مسیلمہ کذاب جیسے، جس کے ساتھ 1,00,000 کا لشکر تھا اور وہ آہن کے اندر اترے ہوئے تھے، تلواروں کے ان کے پاس ڈھیر تھے، صحابہ کرام کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، مگر جذبہ ایمانی پہاڑوں سے اونچا تھا، آسمان سے بلند تھا۔ صحابہ کرام نے، ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، ان لوگوں نے جہاد کیا، مولا علی نے جہاد کیا، سب نے مل کر جہاد کیا۔ خدا ارشاد فرماتا ہے اس قوم کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، دو ہی باتیں ہوں گی، تقاتلونہم او یسلمون، یا تو تم سے لڑیں گے یا پھر اسلام لائیں گے۔ تقاتلونہم، تم ان سے لڑتے رہو گے، ان کو قتل کرتے ہی رہو گے، او یسلمون، یہ او بمعنی الہ ہے، الہ ان یسلمون، یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئیں، یہ ان کا حکم ہوگا۔ اس وقت فرمایا فَإِن تُطِيعُوا،
اگر اس وقت تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جہاد کیا، مرتدین کے ساتھ لڑائی کی، پھر کیا ہوگا؟ یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائیں دے رہا ہے۔ یہ لڑائی کون کرنے والا تھا؟ کسی کو شک ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مرتدین کے ساتھ سب سے پہلا جہاد کس نے کیا تھا؟ جی وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا بھی گیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، مرکز اسلام خطرے میں ہے، روم کا بادشاہ حملہ کرنا چاہتا ہے، خبریں آ رہی ہیں، اس کو پتہ چلا ہے کہ اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے، پردہ کر گیا ہے، اب مسلمان بے وارث ہو گئے ہیں، لاوارث ہو گئے ہیں، مدینہ پہ حملہ کرو اور ان مسلمانوں کو پیس دو، ختم کر دو، یہ شمع اسلام جو ہے اس کو گل کر دو۔ جب باہر سے حملہ ہونے کا خطرہ ہے تو اے خلیفۃ المسلمین، آپ یہاں سے لوگوں کو باہر جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، ابھی نہ یہ جہاد چھیڑو، ابھی سرزمین مدینہ کی حفاظت کرو۔ مگر قربان جائے ابو بکر صدیق ہیں، استقامت کا پہاڑ ہیں، صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صدیق کو کچھ نہ کہا کرو، میرے صدیق کو پریشان نہ کیا کرو۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے پورے مکے میں آواز آتی تھی، کذبتا کذبتا، اے محمد تو جھوٹ کہتا ہے، اے محمد تو جھوٹ کہتا ہے۔ ایک آواز بلند ہوتی تھی، صدقتا صدقتا، اے میرے نبی تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، اور وہ آواز میرے صدیق کی آواز تھی۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان میں کوئی بات ہو گئی تو حضرت صدیق نے ان کو کوئی سخت لفظ بول دیا، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے انہیں سخت کہہ دیا ہے، ان کے پاس جا کر معذرت کی، انہوں نے اس معذرت کو قبول نہ کیا، تو حضرت صدیق اکبر رسول پاک کے پاس آئے کہ میں حضور سے جا کر کہتا ہوں کہ عمر کو بلاؤ اور اسے کہو کہ میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ یہ بخاری شریف میں پوری حدیث آتی ہے کتاب المناقب کے اندر۔ تو ابو بکر صدیق آئے، حضور سے ماجرا عرض کیا، اتنے میں حضرت عمر فاروق کو بھی احساس ہوا میں نے ان کو معافی کیوں نہ دی، وہ بھی سرکار کے پاس آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو دیکھا، بخاری کے الفاظ ہیں فتغیر وجہ رسول اللہ، رسول پاک کا چہرہ بدل گیا، حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر غصہ آیا اور ارشاد فرمایا، حل انتم تارکو لی صاحبی، او میرے ساتھی کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے، میرے یار کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے پورے مکے میں شور تھا، کذب تھا، اے محمد تو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، معاذ اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ایک ہی آواز اٹھتی تھی، صدقتا، تو سچ کہتا ہے، اے میرے محبوب تو سچ کہتا ہے، اور وہ آواز میرے صدیق کی آواز تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں فما اوذی ابو بکر بعد ذالک، اس کے بعد پھر کبھی کسی شخص نے ابو بکر صدیق کو پریشان نہ کیا، یعنی جب سرکار نے یہ فرمایا تو پھر اس کے بعد کبھی کسی نے حضرت صدیق کو پریشان نہیں کیا تھا، ہمیشہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو ان کو تکلیف دے گا رسول پاک کو تکلیف ہوگی، جو ان کو پریشان کرے گا تو حضور پریشان ہوں گے۔ تو یہ شان ہے صدیق اکبر کی، اور وہ کردار اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا اے منافقو، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک ایسی قوم کے مقابلے میں نکلنا پڑے گا کہ ایک ہی حکم ہوگا کہ بس یا اسلام لائے گے یا ان کو قتل کرنا ہوگا۔ اس وقت تم لڑائی بند نہیں کر سکو گے، اور وہ طاقت میں بھی تم سے بہت ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ تو پھر یہ سیرا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے سر پر سجایا،
اور انہوں نے پھر مرتدین کے ساتھ جہاد کیا. تو وہ جو مرتدین کا کلا کما کرنے والے ہیں، اسلام کی کشتی کے پشتیبان ہیں، اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے ہیں، اس وقت ابو بکر صدیق نے کشتی اسلام کو سہارا دیا جب کشتی دین اس طرح ہچکولے کھا رہی تھی. ایک طرف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ایک طرف جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، ادھر سے بادشاہ روم حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. اس وقت اگر دین کو سنبھالا تو ابو بکر نے سنبھالا، صدیق اکبر نے سنبھالا. اللہ اکبر. آج لوگ کالے منہ لے کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کو برا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. جی نس آ گئی، ہمارے پاس نس آ گئی ہے. جی یہ نصیں پڑھو، یہ قرآن کی نصوص پڑھو. یہ نس ان کو کہتے ہیں قرآن کی نصوص. کس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر صحابہ کرام کے مدارج کو، ان کے مناقب کو، ان کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں. تو عزیزو، آج کی گفتگو اب میں ایک اور مقام شروع کرنے والا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹائم کا اختصار دامنگیر ہو گیا ہے. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اور 12 اماموں کی امامت پر کوئی ایسی نصیں آ گئی ہوتی، نصوص آ گئی ہوتی، تو کیا صحابہ کرام بے خبر رہتے جو حضور کے شاگرد تھے؟ جی تم ٹکے ٹکے کے مولویوں کے شاگرد ہو اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہو، اور وہ جو رسول اللہ کے شاگرد ہیں، وہ جو امام الانبیاء کے شاگرد ہیں، وہ جو حبیب کبریا کے شاگرد ہیں، وہ صحابہ جو صاحب قرآن کے شاگرد ہیں. جی تم نے دین اپنے باپ سے سیکھا، تم نے دین اپنی ماں سے سیکھا، تم نے دین اپنے کسی استاد سے سیکھا، اور ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے دین کملی والے آقا سے سیکھا، محمد مصطفیٰ سے سیکھا، احمد مجتبیٰ سے سیکھا، سید کائنات سے سیکھا، امام الانبیاء سے سیکھا، جی رحمت للعالمین سے سیکھا، شفیع المذنبین سے سیکھا. ان کے ایمان میں تمہیں شک نظر آتا ہے کہ جی اللہ کی نصیں چھوڑ کر انہوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی اور علی کو چھوڑ دیا، خدا کی نصیں چھوڑ دی. وہ نصیں آج تمہیں 14 صدیوں کے بعد تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور جو رسول اللہ کے شاگرد تھے ان کو نظر نہیں آئی، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جنہوں نے وہ ماحول دیکھا جس ماحول میں قرآن نازل ہوا، بلکہ جن کے لیے قرآن نازل ہوا، جی ان کو قرآن کی سمجھ نہ آئی اور تمہیں سمجھ آ گئی. جی وہ کہتے ہیں کہ زادی کوڑ کرلی تھے چھتیرا نو جپے. جی یہ منہ اور مسور کی دال. تو نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا. قرآن کو سمجھو. میں نے اگر کوئی تلخ نوائی میں نے کی ہے تو وہ جو ہے وہ بھی کسی جذبہ ایمانی کے تحت ہے. اور جیسے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ آپریشن کرنا چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے تالے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن کو پڑھا کرو میرے دوستو، اور صرف لفظی قرآن پاک زبانی نہ پڑھا کرو، بلکہ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرو. پھر ہی قرآن پاک دلوں میں اترے گا اور سمجھ آئے گی قرآن پاک کی، اور ایمان مستحکم اور مضبوط ہوگا. بلکہ جن لوگوں نے آج کا پروگرام سنا ہے، اگر قرآن سامنے رکھ لیتے اور نشانیاں لگاتے جاتے، جو آیتیں میں نے سامنے رکھی ہیں، پڑھی ہیں، تو اور زیادہ مزہ آ جاتا. اور پھر آئندہ اگر کوئی ان سے بات کرتا تو وہ قرآن کی وہ آیتیں کھول کر ان کو بتا دیتے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ پڑھو. تو اگر آج نہیں ایسا ہو سکا تو آئندہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں جب بات کریں گے تو آپ ایسے کریں کہ قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور نشان لگائیں، تاکہ آپ کے پاس قرآن پاک کے تمام یہ نصوص قطعیہ اور یہ مقامات رفیعہ سامنے ہوں، اور پھر کسی کو جرأت نہ ہو آپ کے ساتھ بات کرنے کی. تو یہ ہے
ہمارا عقیدہ اور یہ ہے ہمارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا دامن ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رکھے، اور اہل سنت و جماعت ہی ایسی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کا فرمان ہے۔ آج تو ہمیں قرآن ہی سے فرصت نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام ہوگا، جب میں آؤں گا تو پھر قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں صحابہ کرام کی شان میں حدیثیں بھی پڑھیں گے۔ اور آج تو صرف صحابہ کرام کے مجموعی فضائل بیان ہوئے ہیں جس میں سارے شامل ہیں، پھر کچھ انفرادی فضائل بھی ہیں، صحابہ کے بدریوں کے فضائل ہیں، وہ بھی قرآن میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ کے اپنے فضائل ہیں، پھر ان میں سے خلفائے راشدین کے اپنے فضائل ہیں، پھر اس طرح خاص ہوتے جاتے ہیں، پھر صدیق اکبر کے اپنے فضائل ہیں، وہ بھی قرآن میں ہیں، فاروق اعظم کے ہیں، حضرت عثمان کے ہیں، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، جی حسنین کریمین کے ہیں، جناب فاطمہ خاتون جنت کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب قرآن میں ہے۔ انشاءاللہ جو وقت ساتھ دے گا ہم بیان کریں گے۔ تو انہی الفاظ پہ اکتفا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ